میڈیا والوں کے انتہائی مشکور ہیں کہ آج کے دن 23 ستمبر جو اقوام متحدہ کی طرف سے پشتون کلچر کے لیے مشخص کیا گیا ہے، اس دن آپ کی اتنی بڑی تعداد میں آمد ہمارے لیے باعث افتخار بھی ہے. ہم آپ کے مشکور ہیں. حضرت انسان اگرچہ آدم اور حوا کے اولاد ہیں سارے، لیکن ہر قوم کی اپنی زبان، اپنی بود و باش، اپنا کلچر، اپنا رواج و دستور ہوتا ہے. اس لحاظ سے ہر انسان کو اپنا کلچر، اپنی زبان سے فطری محبت ہوتی ہے، جو ہونی بھی چاہیے. آج 23 ستمبر پشتون کلچر ڈے کے لیے مشخص ہے. میں مشکور ہوں ان تمام دوستوں کا جنہوں نے بڑے اچھے سٹال لگائے، اس میں پشتون کلچر کے، پشتون زندگی کے، پشتون دستور، پشتون رواج اور اس کے لیے کافی بہترین چیزیں جمع کی ہیں، وہ دکھائی ہیں. ہم آپ کو اس بارے میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، واقعی ہم سب کے لیے انتہائی تشویش کا مسئلہ ہے. اگرچہ آج کلچر پہ بولنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کی جو حالت ہے وہ دن بدن خرابی کی طرف جا رہی ہے. کوئی مجھ سے گلہ نہ کرے، میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں اور اتحادوں نے اچھا امتحان نہیں دیا. پہلا اتحاد لندن میں بنا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہماری ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی بعض دوستوں کی وجہ سے مصلحت کا شکار ہوئی، اور NRO کے نام سے کوئی سمجھوتا ہوا، جس نے لندن کے PDM کو پاکستان کی سیاست بدلنے کا پورا موقع فراہم نہ کیا. پھر وقت گزرنے کے ساتھ موجودہ PDM بنی، جس کا پروگرام انتہائی جمہوری، انتہائی عوام کے لیے قابل عمل اور پسند تھا، جس کی وجہ سے میاں محمد نواز شریف نہ صرف پاکستان بلکہ جہان کے ایک جمہوری لیڈر کی حیثیت سے ابھرے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جب 4 سال کی موجودہ پتہ نہیں کیوں ہمارے ساتھی اس میں شامل ہوئے، اس کے وزیر اعظم جب میڈیا کے سامنے آ کے بولے کہ میں گزشتہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں. ایک آدمی جو میاں نواز شریف کا قریبی رشتہ دار بھی ہے، اور 4 سال وزیر اعظم رہا ہے، وزیر اعلیٰ رہا پنجاب میں، اس قسم کی باتیں کم سے کم پشتونخوا ملیون پارٹی کو قابل قبول نہیں ہے. ہماری آنکھوں کا تارا، ہمارے سے میری مراد پشتونخوا ملیون پارٹی، ہماری آنکھوں کا تارا ایک ایسا پاکستان ہے جس میں آئین کی بالادستی ہوگی، جس میں ہر ادارہ بشمول افواج پاکستان آئین میں طے کیے گئے اپنے اپنے فریم ورک میں، جوڈیشری بھی، فوج بھی، جرنلسٹ بھی، سیاسی بھی اپنے اس میں رہیں گے، اور پاکستان واقعی یا صحیح پارلیمانی جمہوری پاکستان ہو، جس میں طاقت کا سرچشمہ عوام کی منتخب پارلیمنٹ ہو، وہیں سے داخلہ اور خارجیہ پالیسیاں
موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اختلاف اس بنیاد پہ ہے، افواج پاکستان جب بھی دوہری ذمہ داریوں میں لگے ہیں تو نقصان افواج کا ہوا ہے۔ یہ کام افواج کا نہیں، یہ کام عوام کے لوگوں کا ہے۔ موجودہ حکومت جس کو میں کیا کہوں، عبوری حکومت کہوں یا، ان کا یہ کام نہیں ہے۔ ان کا کام الیکشن کرانا، الیکشن کے لیے ماحول بنانا، وہ بھی اب چونکہ اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اس کی ذمہ داری ایک آزاد الیکشن کمیشن کی ہے۔ ٹھیک ہے، مردم شماری ہوئی، نئی مردم شماری، حلقہ بندیاں ہوں گی۔ میں آج بھی کہتا ہوں صاحب اقتدار لوگوں سے، افواج پاکستان کے ان لوگوں سے جو پاکستان کو واقعی ایک صحیح ملک بنانا چاہتے ہیں، میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا بحران اتنا شدید ہے جس کو نہ ایک حکومت حل کر سکتی ہے، نہ ایک ادارہ حل کر سکتا۔ ہماری آج بھی یہ خواہش ہے، ہماری آج بھی یہ تجویز ہے کہ پاکستان کی اس بحرانی حالت میں سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کی ایک کانفرنس بلائی جائے، جس میں افواج پاکستان، جوڈیشری کے جج، جرنلسٹ، سیاسی پارٹیاں، تاجر، ہم سب مل بیٹھ کے پاکستان کی اس بربادی کو حل کرنے کے لیے مشترکہ علیہ عمل اختیار کریں۔